الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کی نظریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک اجمعین۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل الاصول حاضری اس پاک در کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ظاہر میں میری شاخ اور حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ اور سرکار ہم غریبوں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم غریبوں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز اسی بھیک بھر کی ہے۔ لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، حبیبی یا رسول اللہ، لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے۔ شامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اشہر حج شروع ہو چکے ہیں، یعنی حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں، اور عاشقوں کا قافلہ حرمین طیبین کی مقدس زمین پر اترنے لگا ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے اور خطے خطے سے خوش نصیب افراد اپنے پالنہار کی دعوت پر اس کے گھر کی زیارت کے لیے اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پہ حاضری کی سعادت سے اپنے آپ کو مشرف کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں، کچھ نکلنے کے لیے پابہ رکاب ہیں۔ اس لیے اس مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے خطاب کا عنوان ہے حج کی اہمیت و فرضیت، اور اسی مناسبت سے سورہ حج کی آیت نمبر 27 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے
ارشاد فرمایا اس وقت جب کہ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی، اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے بارگاہ مولا میں عرض کیا، مالک و مولا تیرے گھر کی تعمیر اب مکمل ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اب لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئیں، حج کے لیے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بارگاہ مولا میں عرض کیا، مالک و مولا یہاں تو بہت زیادہ آبادی نہیں ہے، میں کسے آواز دوں، کسے بتاؤں، کس کے سامنے میں اعلان کروں؟ تو بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں یہ روایت مرقوم ہے، فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 406 پر یہ روایت مرقوم ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا، ابراہیم آواز بلند کرنا یہ تمہارا کام ہے اور لوگوں تک آواز پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ تم اپنا کام کرو اور پھر اس کے آگے میں اپنا انتظام کرتا ہوں۔ یہ حکم سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم قریب ہی میں موجود جبل ابو قبیس کے اوپر تشریف لے گئے اور اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے آواز لگائی، اے لوگو اللہ کا گھر مکمل ہو چکا ہے، اب تم اس کی زیارت کے لیے آؤ۔ تو فتح الباری میں جو بخاری شریف کی شرح ہے اس میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی آواز کو اس قدر قوت اور تاثیر عطا فرمائی کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنے لوگ تھے ان تمام تک وہ آواز پہنچ گئی، اور مزید انتظام یہ کہ صرف موجودہ افراد ہی نے یہ آواز نہیں سنی بلکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو یہ آواز سنوائی۔ وہ لوگ جو ماں کی شکم میں تھے انہوں نے بھی یہ آواز سنی، اور قیامت تک جو آنے والے تھے ان تمام نے یہ آواز سنی، یہاں تک کہ اس آواز کو سننے کے بعد جس نے لبیک کہا اور جتنی بار لبیک کہا انہی لوگوں کو آج حج کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور اتنی بار نصیب ہوتی ہے جتنی بار انہوں نے لبیک کہا۔ یہ اللہ رب العزت کا انتظام تھا کہ اس نے اپنے خلیل کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچائی، ماں کی شکموں تک پہنچایا، اور قیامت تک آنے والی ارواح کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، اور جو خوش نصیب اس آواز پر لبیک کہہ گزرے انہیں آج حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث پاک کی یہ ترجمانی اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں اور یہیں پر عقیدے کا یہ جملہ بھی سماعت فرمائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی آواز میں یہ قوت اور تاثیر عطا فرمائی کہ پوری دنیا کے لوگ ان کی آواز کو سن لیے، جو ماں کی شکم میں تھے وہ بھی سنے، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں وہ بھی سنے، ہر جگہ وہ آواز پہنچائی گئی اور تمام ارواح نے وہ آواز سنی۔
تو اگر اللہ رب العزت اپنے خلیل کو یہ قوت عطا فرمائے کہ اس کی آواز پوری دنیا میں اور عالم ارواح تک پہنچ جائے، تو کیا اس کے حبیب کے اندر یہ طاقت و قوت نہیں کہ اگر دور دراز سے اس کے غلام انہیں یاد کریں تو ان تک آواز پہنچ جائے؟ جبکہ پہلے کے مقابلے میں یہ بہت آسان ہے۔ پہلے سنانے والے نبی اور سننے والے امتی اور غلام، آواز سننے والے کی پاور کم ہے، سنانے والے کا پاور زیادہ ہے۔ اور ادھر حال یہ ہے کہ سنانے والے تو کمزور ہیں لیکن سننے والے پاورفل ہیں۔ تو اگر کمزور اپنا عریضہ اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرے تو کیا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عریضے کو نہیں سنیں گے؟ ایسا سوچنا یہ سراسر غلط اور باطل ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو بھی وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ اگر دور دراز سے آپ کے غلام آپ کو یاد کریں تو آپ ان کی آواز کو سنیں اور سن کر کے ان کے غموں کا مداوع کریں، ان کے دکھ اور تکلیف کو دور کریں۔ اس لیے مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، کنز الکرامت، رفیع الدرجات امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یعنی اگر غلامان مصطفیٰ اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں تو یقیناً نبی بھی اپنے غلاموں کی آواز کو سنتے ہیں اور ان کے دکھ درد کا مداوع کرتے ہیں۔ لہذا اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یقیناً اپنی جگہ پر درست ہے، اور اسی عقیدے کے پیش نظر ہم اپنی مساجد سے، اپنی محافل سے اور اپنے گھروں سے یا نبی سلام علیکہ کی صدا بلند کرتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں کہ تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم غلاموں کی دکھ بھری آواز کو سن کر کے ہمیں مصیبت سے نجات عطا فرمائیں اور ہماری مشکلات کو دور فرمائیں۔ اور اس قسم کے ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں واقعات کتب احادیث و سیر اور تاریخ میں موجود ہیں۔ فی الحال ان کو بیان کرنے کا موقع نہیں، بس بات آ گئی بخاری شریف کی روشنی میں تو آپ کے ذہن سے قریب کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سچے اور حق عقیدہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے شرسار دل عطا فرمائے۔ حضرات، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صدا بلند کی تو اللہ رب العزت نے ان کی آواز کو لوگوں تک پہنچائی، اور پھر اس کے بعد بیت اللہ شریف کی زیارت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی وقت سے لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگے، زیارت کرنے لگے، وہاں سے برکات اور فیوز حاصل کرنے لگے، اور یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ سن 9 ہجری میں باقاعدہ حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ فرضیت کے نزول کے بعد اور اس کا حکم آنے کے بعد پہلی مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور امارت میں اہل ایمان کا قافلہ بیت اللہ کے حج کے لیے بھیجا، اور دوسرے سال سن 10 ہجری میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس حج کے لیے تشریف لے گئے، اور اس میں آپ نے جو خطبہ پیش کیا
جسے آج عالمی منشور کے طور پر خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی حج سے واپس آنے کے بعد اگلے سال یعنی سن 11 ہجری میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جہان فانی سے لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے اور اس دار فانی سے آپ کوچ کر گئے۔ اس طریقے سے سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا جب حکم ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے اور حج کے لیے متوجہ فرمایا اور اس پر آپ نے خصوصی ثواب کا اعلان فرمایا، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من حج للہ تعالیٰ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، مشکات المصابیح والترغیب والترہیب جلد اول صفحہ نمبر 163۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ رب العزت کے لیے حج کو گیا اور وہاں اس نے کوئی فحش کام یا فحش کلام نہ کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اس نے نافرمانی نہیں کی، تو وہ شخص حج کرنے کے بعد ایسے لوٹتا ہے گناہوں سے پاک صاف اور ستھرا ہو کر جیسا کہ وہ ابھی ماں کے شکم سے دنیا میں آیا ہو۔ وہ بچہ جو ماں کے شکم سے دنیا میں آتا ہے گناہوں سے پاک صاف ستھرا ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ انسان جو حج کے لیے جاتا ہے اللہ رب العزت اسے گناہوں سے پاک صاف اور ستھرا فرما دیتا ہے اور وہ پاکیزہ صاف ستھرا انسان بن کر کے پھر وہاں سے لوٹتا ہے۔ یہ حج کی فضیلت ہے اور یہ اس کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے الترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163 پر ایک روایت مرقوم ہے، حضرت عمرو بن واس کا واقعہ ہے جسے حضرت ابن شمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب کہ آپ کا آخری وقت چل رہا تھا۔ آپ نے ہمیں دیکھا تو زار و قطار رونے لگے اور کافی دیر تک روتے رہے۔ جب آپ کو اطمینان اور سکون ہوا تو آپ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا کہ میں کس طریقے سے دامن اسلام میں داخل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں جب اسلام میں داخل ہونے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حبیبی یا رسول اللہ، آپ اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں اور اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو بڑھایا، لیکن میں خاموش رہا، یعنی میں نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتے، کیوں رک گئے؟ تو میں نے عرض کیا حبیبی یا رسول اللہ، میں ایمان لانا چاہتا ہوں مگر اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے یہ خوشخبری سنائیں اور یہ میرے لیے وعدہ کریں کہ اللہ رب العزت میرے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ زمانہ کفر اور زمانہ جاہلیت میں جو کچھ مجھ سے غلطیاں ہوئی وہ تمام مجھ سے معاف فرما دے، تب میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔
کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمرو بن عاص سنو، بے شک اللہ رب العزت اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے پہلے کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چاہے انسان کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اس کی زندگی کتنی پاپ میں کیوں نہ گزری ہو، مگر اللہ رب العزت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ان تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، سنو، اگر اسلام لانے کے بعد انسان سے بتقاضائے بشری اگر کوئی خطا سرزد ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، اسلام لانے کے بعد جب وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس درمیان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اور ہجرت کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر سنو، اس کے بعد فرمایا کہ ہجرت کرنے کے بعد بھی اگر کسی سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، گناہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ بندہ حج کرے تو اللہ رب العزت حج کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت حج کرنے والے بندوں کو نیکیوں سے سرفراز فرماتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے گناہ کو بخش کر کے اسے صاف ستھرا اور منزہ فرما دیتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان احادیث طیبہ سے، اور یہ اتنی ہی نہیں